بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شرح التہذیب کا ہمارا پہلا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم اوپر سے جو متن ہے جو علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ کا ہے، اور نیچے شرح ہے جو عبداللہ بن حسین یزدی کی ہے، تو یہ تھوڑی سی آج ہم شرح پڑھیں گے، اس کی ہم تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، عبارت پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ لیکن عبارت پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو شرح ہے علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی جو تہذیب نام کی کتاب ہے، اس کی یہ جو شرح ہے شرح التہذیب، تو یہ چونکہ ایک شیعہ کی ہے، اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے، اور اہل سنت و جماعت کے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور ایک عرصے سے یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، بڑی اچھی کتاب، بہترین کتاب لکھی گئی ہے، لیکن طلباء کے لیے جو رابعہ کے طلباء ہیں تو ان کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہے۔ اس وجہ سے میری گزارش ہوگی جو ماہرین ہیں، جو ہمارے لکھنے والے مصنفین ہیں، درس نظامی کی جو کتابیں لکھ رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہوگی، جو سینئر مدرس ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ وہ بالخصوص جو منطق سے شغف رکھتے ہیں اور منطق اچھا پڑھانا جانتے ہیں، ان سے یہ میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کتاب کی بھی شرح لکھیں، تہذیب کی شرح۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی اپنی کتاب ہوگی شرح تہذیب، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اس سے آسان انداز میں لکھنے کی کوشش کریں تاکہ طلباء کے لیے اس تہذیب نام کی کتاب کو، متن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس سے بھی آسان کر کے اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا یہ کام، اور بہترین ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عبارت پڑھتا ہوں متن کی، متن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی ہدانا، وہ ذات جس نے ہمیں ہدایت دی، سواء الطریقی، سیدھے راستے کی، وجعل لنا، اور ہمارے لیے بنایا، توفیق و خیر رفیقن، بہترین ساتھی۔ یہ ہم نے حمد سے متعلق جو عبارت تھی وہ پڑھ لی۔ آگے صلاۃ سے متعلق جو عبارت ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی شرح پڑھتے ہیں جو انہوں نے شرح کی ہے۔ سب سے پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیۃ اتباعا بخیر الکلام و اقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، فإن قلت حدیث الابتداء مروج فی کل من التسمیۃ والتحمید فکیف التوفیق؟ قلت الابتداء فی حدیث التسمیۃ محمول علی الحقیقی وفی حدیث التحمید علی الاضافی او علی العرفی او فی کلیہما علی العرفی، والحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتاً کان وغیرہ۔ یہاں تک آج ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کتنی چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے مختصر جو تشریح ہے نا وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز اس میں انہوں نے یہ بیان کی، وہ سوال بھی ہو جائے گا، میں بلکہ سوالات کی صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مصنف علیہ رحمہ نے کلام کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیوں کیا؟ بسم اللہ کے بعد، بسم اللہ پہلے پڑھی لکھی، بسم اللہ کے بعد پھر الحمدللہ لکھی، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ پھر اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا تھا تو وہ اعتراض بھی انہوں نے بیان کر دیا، اس کا جواب بھی دے دیا۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے حمد کی تعریف کیا ہے۔ تو جو پہلا سوال تھا، ہم پہلے وہ سوال دہراتے ہیں، پھر اس کی عبارت بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ تشریح کریں گے اور ساتھ ساتھ عبارت بھی پڑھیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مصنف علیہ رحمہ نے کتاب کا آغاز بسم اللہ پھر اس کے بعد الحمدللہ سے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب سمپل ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کا آغاز پہلے بسم اللہ سے ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے کیا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بسم اللہ سے بھی آغاز کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے الحمدللہ سے، اللہ کی حمد سے بھی
چیز کا آغاز کرنے کا، ابتدا کرنے کا حکم دیا ہے، تو بسم اللہ سے بھی کتاب کا آغاز کر دیا اور الحمدللہ سے بھی کتاب کا آغاز کر دیا تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکے۔ چلیں اب ہم یہاں تک عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ افتتح، آغاز کیا کتاب ہو اپنی کتاب کا، بحمد اللہ، اللہ کی حمد سے، بعد تسمیتی، تسمیہ بسم اللہ کے بعد، اتباعا بخیر الکلامی، بہترین کلام کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی قرآن کی پیروی کرتے ہوئے، واقتداء بحدیث خیر الانام، مخلوق میں سے سب سے بہترین یعنی حضور کی حدیث کی اقتداء پیروی کرتے ہوئے، علیہ آپ پر، وعلی علیہ اور آپ کی آل پر الصلاۃ والسلام، درود السلام ہو۔ تو یہاں تک ہم نے جو تشریح شرح پڑھی تھی، تشریح کی تھی، اس کی ہم نے عبارت بھی پڑھ لی اور اس کا ترجمہ کر لیا۔ اس سے اگلی جو عبارت ہے اس کے اندر شارح نے ایک اعتراض کیا ہے، پھر اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ اعتراض تو یہ ہے کہ حدیث پاک دو طرح کی ہیں، ایک حدیث کے اندر بسم اللہ سے ہر چیز کا آغاز کرنے کا حکم دیا گیا اور دوسری حدیث کے اندر حمد سے ہر چیز کا آغاز کرنے کا حکم دیا، تو دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ آغاز تو ایک ہی چیز سے ہوگا نا، یا بسم اللہ سے آغاز ہوگا یا الحمد سے آغاز ہوگا۔ اگر بسم اللہ سے آغاز کیا تو حمد والی حدیث پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور اگر حمد سے کتاب کا آغاز کیا تو بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ دونوں حدیثوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جو ابتدا ہے، جو آغاز ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ابتدا حقیقی، ہر شے سے پہلے آغاز کیا جائے، اس کو ابتدا حقیقی کہتے ہیں۔ ابتدا عرفی اور ابتدا اضافی۔ ابتدا عرفی، مقصود سے پہلے آغاز جو چیز ذکر کی جاتی ہے تو اس کو ابتدائے عرفی کہتے ہیں، اور اضافی یعنی بعض چیزوں سے پہلے اور بعض چیزوں کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی چیز لائی جائے تو اس کو ابتدائے اضافی کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ایک مکان ہے، تو پورے مکان کی جو ابتدا ہے وہ آپ ایک دیوار سے کرتے رہے ہیں تو اس کو ابتدائے حقیقی کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے چار دیواری بنا لی ہے، چار دیواری بنانے کے بعد پھر اس کے اندر جب آپ کمرے بناتے ہیں تو ہر کمرے کی جو ابتدا ہے اس کو ابتدائے اضافی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابتدائے اس کو عرفی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو مقصود ہے وہ تو کمرے ہی ہیں۔ چار دیواری تو مقصود نہیں ہوتی، چار دیواری تو حفاظت کے لیے ہوتی ہے، باقی جو مقصود ہیں وہ کمرے ہوتے ہیں، انہی میں رہائش اختیار کرنی ہوتی ہے، انہی میں رہنا ہوتا ہے۔ تو مقصود کی جو ابتدا ہے، مقصود سے پہلے جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں تو اس کو ابتدائے اضافی اور ابتدائے عرفی کے ضمن میں اس کو کہا جائے گا، لایا جائے گا، اور ہر مکان میں جو سب سے پہلے جو چیز آپ نے لگائی ہے اس کو ابتدائے حقیقی کہیں گے۔ اسی طرح ایک کمرہ بنا دیا، ایک کمرہ بنانے کے بعد آپ دوسرے کمرے جب آپ بنا رہے ہیں اور ابتدا کر رہے ہیں دوسرے کمرے کی ابتدا، تو یہ بھی ابتدا ہے، لیکن اس کو ابتدائے حقیقی نہیں کہیں گے، اس کو ابتدائے اضافی کہیں گے۔ اس کو ابتدائے عرفی بھی نہیں کہیں گے، اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ آپ نے پہلے ہی جو مقصود تھا مکان، کمرہ تو آپ پہلے بھی بنا چکے ہیں ایک، تو مقصود شروع کرنے کے بعد آپ اگلے کمرے کی ابتدا کر رہے ہیں تو اس ابتدا کو اضافی کہیں گے، عرفی نہیں کہیں گے۔ مقصود تو آپ نے شروع کر لیا۔ تو اب آتے ہیں ابتدا کی جو تین قسمیں ہیں وہ آپ نے ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی جانب، جو سوال یہاں پر اعتراض کیا گیا تھا کہ دونوں حدیثوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بسم اللہ والی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے نہ کیا جائے وہ ابتر یا ادھورا ہے، ناقص ہے، بے برکت ہے، اس کا جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے، تو وہاں پر ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ہر کام کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور جو حمد والی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کے ساتھ ابتدا کرنے کا حکم دیا، اس سے مراد ہے ابتدائے اضافی، یعنی جب آپ جو ہے وہ کوئی کام شروع کر لو تو شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پھر حمد بھی کرتے رہو،
اس کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں جب وہ بناؤ تو پھر اللہ کی حمد، ایک چیز ہو گئی اب دوسری شروع کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ جیسے ایک کمرہ بنا لیا، اب دوسرا کمرہ بنا رہے ہو تو وہاں پر اللہ کی حمد کرو کہ اللہ نے آپ کو ایک کمرہ کی توفیق دی، اب دوسرے کمرے کی بھی اللہ توفیق دے رہا ہے، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد کرنا ہے۔ اور جب آپ مکان کی ابتدا کرو گے وہاں پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایسے ہی جب کتاب ہے، آپ نے کتاب سٹارٹ کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد جو چیزیں آپ نے لکھنی ہے وہاں پر آپ جو باب ہیں وہ وہاں باب میں آپ الحمد بھی پڑھ سکتے ہو، حمد سے کتاب کا آغاز بھی کر سکتے ہو۔ یا پھر حمد والی جو حدیث ہے اس میں ابتدا سے مراد ابتداء عرفی ہے، یعنی مقصود سے پہلے جب آپ نے الحمد ضرور پڑھنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے۔ یا پھر دونوں حدیثوں میں ابتدا سے مراد ابتداء عرفی ہے، یعنی مقصود سے پہلے آپ نے جیسے چار دیواری بنا لی، ابھی آپ نے کمرے نہیں بنائے تو کوئی بات نہیں، ابھی جب آپ کمرے شروع کرو گے تو اب آپ نے دونوں کمرے شروع کرنے ہیں تو آپ نے الحمد بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح جب ابھی تک آپ نے مقصود کو شروع نہیں کیا تو مقصود شروع کرنے سے پہلے آپ نے الحمد بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک تشریح ہو گئی، سوال ہو گیا، اس کا جواب بھی ہو گیا۔ اب ہم یہ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، تو اگر تو کہے، یعنی اعتراض کرے، حدیث الابتدائی، ابتدا کی حدیث، مرویجن، روایت کی گئی ہے، فی کل من التسمیۃ والتحمید، بسم اللہ اور حمد میں سے ہر ایک کے بارے میں، فکیف التوفیق، تطبیق کیسے ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے، مطلب دونوں حدیثوں پر کیسے عمل ہو سکے گا؟ ایک ہی حدیث پر عمل ہو سکتا ہے نا، دوسری پر تو نہیں ہو سکتا۔ قلت، تو میں کہوں گا، الابتداء، ابتدا، فی حدیث التسمیۃ، بسم اللہ والی حدیث میں، بسم اللہ کی حدیث میں، محمول ہے علی الحقیقی، جی حقیقی پر، ابتداء حقیقی پر، یعنی اس سے مراد ابتداء حقیقی ہے۔ وفی حدیث التحمید، اور تحمید کی حدیث میں، حمد والی حدیث میں، علی الاضافی، جی اضافی پر، ابتداء اضافی پر محمول ہے، او علی العرفی، جی یا عرفی پر، یعنی حمد والی حدیث میں ابتدا سے مراد ابتداء عرفی ہے، اور فی کلیہما، یا دونوں میں، علی العرفی، جو عرفی پر، یعنی حمد اور تسمیہ دونوں حدیثوں میں جو ابتدا ہے اس ابتدا سے مراد ابتداء عرفی ہے۔ یہاں تک شارح نے ایک سوال کیا، پھر اس کا جواب دیا، اس کے بعد آگے حمد کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان سے اختیاری خوبی پر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، چاہے نعمت کے بدلے، احسان کے بدلے ہو، یا بغیر احسان کے ہی کسی نے تعریف کر دی ہے، دونوں صورتوں میں اس کو حمد بھی کہیں گے، حمد ہی کہیں گے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے، جو بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو استاد صاحب جو ہے وہ تین چیزیں یہاں پر آپ کو سمجھاتے ہیں، حمد، مدح، شکر۔ انہوں نے ایک چیز بیان کر دی ہے، بار بار وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، میں بھی مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زبان سے جو تعریف کی جاتی ہے تو اس کو حمد کہیں گے۔ حمد کے لیے نا کتنی چیزیں ہونا ضروری ہیں؟ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، زبان سے تعریف کی جائے، نمبر دو، اختیاری خوبی پر تعریف کی جائے۔ مدح کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، نمبر ایک زبان سے تعریف کی جائے، اور نمبر دو غیر اختیاری خوبی پر کی جائے۔ اور جو شکر ہے اس کے لیے بھی دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، اس کے لیے بس ایک ہی چیز ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ نعمت کے بدلے تعریف کی جائے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ اعضاء سے ہو، چاہے وہ دل سے ہو، کسی قسم کی بھی تعریف ہو تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ شکر میں ایک چیز ہوتی ہے، مدح اور حمد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بھائی یہ فرق ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والحمد، اور حمد، هو الثناء، وہ تعریف ہے، باللسان، زبان سے، علی الجمیل الاختیاری، جی اختیاری خوبی پر، نعمتاً احسان ہو، کانا ہو، او غیرہا، یا احسان کے علاوہ، یعنی بغیر احسان کے ہی وہ تعریف کی جائے۔ اختیاری خوبی کیا ہوتی ہے؟ جیسے علم انسان کے اپنے اختیار میں محنت کرتا ہے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن ذہانت انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ محنت کر کے ذہین بن جائے۔ ذہانت تو ملکہ
یہ انسان کے اختیار میں ہے، کسی چیز کے بھی مہارت حاصل کر سکتا ہے، تو اس پر جو تعریف ہوگی اس کو حمد کہا جائے گا۔ لیکن یہ ناک چھوٹی پتلی ہونا، یہ انسان کے خوبصورت بدصورت ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اس کو غیر اختیاری، اگر کسی کی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑی امتیازی اس کو ناک دی ہے، ماتھا دیا ہے، اس کو چہرہ دیا ہے، تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اس پر جو آپ تعریف کریں گے اس کو مدح کہیں گے۔ اور اگر آپ تعظیم کریں گے کسی کی، جیسے کسی کے آنے پر آپ کھڑے ہو گئے تعظیم کے طور پر، ادب اور احترام کے طور پر، تو اس کو اور شکر کے بدلے آپ نے کیا، یعنی اس بندے نے آپ کے ساتھ اس کو پیسے دیا آپ کو، یا اس نے آپ کو دین سکھایا یا علم آپ کو دیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے اس کی تعظیم کی ہے، تو اس کو شکر کہیں گے۔ اور جو حدیث پاک میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ واقعی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ نے جن کے صدقے آپ کو نعمتیں، جن کے ذریعے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان لوگوں کی قدر کرنا ضرور سیکھیں۔ مثلا اگر آپ علم کی قدر جانتے ہیں، علم کی قدر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اہل علم کی قدر کریں، کیونکہ علم بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ اس سے علم چھین لیتا ہے اور اس پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر اس پر تبھی ہوگا جب آپ اہل علم کی قدر کریں گے۔ علماء کی قدر نہیں کریں گے، اساتذہ کی قدر نہیں کریں گے، اور آپ کہیں گے جی ہم تو شکر ادا کرتے ہیں، تو آپ نے شکر ادا نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کے دل میں علم کی قدر ہے، علم کی اہمیت ہے۔ وہ لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کر ہر وقت علماء کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور بک بک کرتے رہتے ہیں، علماء کے خلاف زبان درازی کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم تو علم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم تو قرآن سے بڑے محبت کرتے ہیں، اور ہم تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ اور بھئی آپ عاشق رسول نہیں ہیں، نہ آپ قرآن سے علم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن سے علم سے تھوڑی سی محبت بھی ہوتی تو آپ کو علم رکھنے والوں، اہل علم لوگوں سے بھی ضرور محبت ہوتی۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جو علماء پر، جو گزر چکے فوت شدگان علماء کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کی خامیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن و حدیث کے بڑے علم بردار ہیں، تو یہ لوگ بھی انہی لوگوں کے صدقے، اور جو علماء ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، انہی کی وجہ سے علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی تفسیریں کی، اس قرآن کو آسان کیا، قرآن سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان بنا دیا۔ تو اب جب ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی بھی قدر نہیں کریں گے، ہم قرآن کی بھی قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح التہذیب مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ منطق میں، علم منطق میں ماہر ہونا چاہتے ہیں تو 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو 40% تک امید ہے کہ آپ منطق میں ماہر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب آپ نے اس سے قبل جو کتابیں ہیں، مرقات ہے، اور جو دوسری کتابیں ہیں، تعلیم المنطق ہے، وہ آپ نے اگر اچھی طرح سے پڑھی ہوں گی تو یہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ نہیں بھی پڑھی ہوں گی تو امید پھر بھی انشاءاللہ عز و جل میں اسی انداز میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ چیز شرح التہذیب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو شرح تہذیب مشکل لگتی ہے تو یقین مانیں یہ میری ویڈیوز پوری دیکھیں، آپ سمجھیں گے منطق بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور شرح التہذیب بھی کوئی مشکل کتاب ہی نہیں ہے، بالکل آسان کتاب ہے۔ سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ سمجھانے والے آپ کو کس انداز میں سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سربلندی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔